الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے عقیدہ کلاس میں وہ موجودہ سیاسی صورتحال میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو حق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو غلط ہے اس سے بچنے کی ہمت دے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے جو پہلی چیز ہے جس کو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کے اندر جی رہے ہیں جو علاقائی نہیں ہے. یعنی امت ایک بہت بڑے حادثے سے گزری ہے اور وہ خلافت اسلام کا خاتمہ ہے جس کی آخری اینٹ اور آخری دیوار جو تھی خلافت عثمانیہ تھی. اور اس کے بعد امت میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ جو واقعہ غیر معمولی ہے. پہلے امت نے اس طرح کے حادثے کو اس طرح کے واقعے کو کبھی اس کا سامنا نہیں کیا اور وہ حادثہ ہے کہ امت کو مختلف ریاستوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا. اس امت کو مختلف جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا گیا اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد پھر ایک ایسا نظام مسلط ہوا کہ جن طاقتوں نے جس قوت نے اس دنیا کو اور خلافت اسلام کو ختم کرنے کے بعد امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، پھر اسی قوت نے اس پورے خطۂ ارض کے اوپر اور اسلامی دنیا سمیت پوری دنیا کے اوپر اس نے اپنی حکومت چلائی. اس کا نظام اور اس کا فلسفہ دنیا کے اوپر غالب آیا. اس کی تہذیب اور اس کی معیشت اور اس کی سیاست اور زندگی کے اجتماعی میدان جتنے بھی تھے وہ اس طاقت نے اپنے ہاتھ میں لیے. چاہے وہ میڈیا کا میدان ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، وہ یونیورسٹیز اور کالجز ہوں، وہ نظام تعلیم ہو. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو امت نے جس کا سامنا کیا اور اس کے اندر جو مسلمانوں نے جو یہ تبدیلی دیکھی یہ بڑی ہی غیر معمولی تبدیلی ہے. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. ایسا تو ہوا ہے کہ امت میں کبھی جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے اس کا انتخاب نہ ہوا ہو یا ایک ایک وقت میں کئی کئی خلفاء رہے ہوں. مسلمانوں کی مختلف ریاستوں پر مختلف خلفاء کی حکومتیں رہی ہوں اور مسلمان آپس میں لڑے ہوں. یہ سب کچھ ہوا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دنیا میں کسی ایک تہذیب کو، کسی ایک قوم اور ملت کو ایسا غلبہ ملا ہو، ایسی قوت ملی ہو کہ اس نے پھر دنیا بھر کے نظاموں، دنیا بھر کے جو سسٹمز تھے ان سب کے اوپر اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو غالب کیا ہو. یہ پہلی دفعہ واقعہ پیش آیا اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو بات میں کہیں زیادہ جو ہے طول نہ پکڑ جائے کیونکہ بہت سارے پہلو ہیں. تو مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے پھر اس کے ساتھ اس نئے حادثے کے ساتھ ڈیل کرنے کے مختلف جو ہیں شکلیں سامنے آئی ہیں. اور یہ کوئی بہت پرانا حادثہ نہیں ہے. آپ دیکھیں غالباً 1928 میں، مجھے ابھی ایگزیکٹ بھول رہا ہے، خلافت عثمانیہ کا جو الغاء ہوا ہے. اگر کوئی یہاں پر لکھ دے تو میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں. 1923
ہاں 1923، ہاں جی، تو 1920 میں یہ حادثہ ہوا امت کے ساتھ، اور آپ دیکھیں اس کے فوری بعد مسلمانوں نے پھر مختلف جو ہے ان کے جو اسٹریٹجیز تھیں کہ اب ہم کیسے اس سچویشن کے ساتھ نمٹیں، کس طرح سے مسلمانوں کی جو ہے طاقت کو جمع کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح سے پھر عزت کی راہ پر ڈالا جائے، اور کس طرح سے وہ گم شدہ جو وراثت تھی، جو میراث تھی، اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے اندر مختلف جو ہے وہ مسلمانوں نے انداز اپنائے، اور پھر مختلف حالات عالم اسلام کے اندر پیش آئے۔ ہر جگہ کے اندر مسلمانوں نے، وہاں کے علماء نے، وہاں کی جو مسلمانوں کی لیڈرشپ تھی، قیادت تھی، اس نے مختلف جو طریقے ہیں وہ اپنائے ہیں، اور اس میں کچھ یقیناً ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، جیسے سر سید احمد خان اور ان کا جو مدرسہ تھا، جنہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان اب صرف ایک ہی صورت میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ وہ انگلش اور مغرب کی جو نقالی ہے وہ کریں، اور انگلش کے علم کو حاصل کریں، اور صرف یہ نہیں کہ علم کو حاصل کریں، علم حاصل کرنا یقیناً درست جو ہے وہ بات ہے اور مطلوب ہے خود دین کے اندر بھی، لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے جو مغرب کی جو پیروی کا اور انہی کے فلسفے کو اپنانے کا، اور انہی کے افکار کو پھر اسی کی روشنی میں دین کو دیکھنے کا جو انہوں نے تصور دیا، اور بہت ساری باتوں کو، بنیادی باتوں تک کو تبدیل کر دیا گیا، تو یہ ایک اس نے خاصا نقصان پہنچایا۔ مگر یقیناً اس کے پیچھے بھی بدنیتی نہیں تھی، اس کے پیچھے بھی ان کا مسلمانوں کو جو ہے ان کا مقصد تھا وہ یقیناً اچھا ہی تھا، مسلمانوں کو پھر سے کھڑا کرنا ہی ان کا مقصود تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر ایک مدرسہ جو وجود میں آیا اس کے مقابلے پر، جنہوں نے پھر صرف دینی تعلیم اور قرآن و سنت کا علم اور فقہ کا علم، عربی زبان کا علم، اسی کے اوپر فوکس کیا کہ مسلمان کم از کم اس کے اوپر کاربند رہیں۔ یہ الحمدللہ بہت ہی بڑی نیکی تھی جو اس وقت کے علماء نے کی، اور اس کے بڑے بہترین نتائج امت میں پائے گئے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اجتہاد کیا، اور اپنے اپنے انداز میں اس نے جو ہے اسٹریٹجی بنائی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مملکت پاکستان جیسی اس خطے کے اندر نعمت عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو انداز تھے اور مختلف جو اجتہادات تھے وہ موجود رہے کہ کس طرح سے ہم اس مملکت میں اللہ کے دین کے غلبے اور اسلامی تہذیب اور نظام کی حفاظت میں کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں ایک وہ گروہ بھی سامنے آیا کہ جنہوں نے پھر سید مودودی رحمہ اللہ کی زیر قیادت اقامت دین اور اسلامی انقلاب اور اسلامی تحریک اس عنوان سے پھر نوجوانوں کو کھڑا کیا، اور یہ تقریباً باقی جتنے بھی امت کے اندر اسکول آف تھاٹس تھے اور اس سچویشن کو جو مسلمانوں کو کے اوپر آ پڑی تھی اس کے ساتھ ڈیل کرنے والے تھے، ان کے اندر یہ تقریباً بہت زیادہ جو ہے آپ کو میچور نظر آئیں گی، اور یعنی خاص اس میدان میں، یعنی اور چیزوں میں کمی ہوگی، ان کے افکار میں کہیں کمزوری ہوگی اور کہیں پر ان پر نقد ہوگا، لیکن اس سچویشن کے ساتھ جو مسلمانوں کو جس کا سامنا ہوا، اس کے لیے انہوں نے ایک بہترین تصور دیا کہ نہ تو ہم ان ریاستوں کو اب جو ہے مسلمان توڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریاستوں کا وجود کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے اور کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے اس
اور ان کے جو ہم ساتھی تھے انہوں نے اس صورتحال کو بہترین انداز کے اندر سمجھا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو امت میں ہو چکا ہے، اگرچہ کہ انہوں نے اس سے پہلے آپ دیکھیں سید مودودی کی تحریریں جو انہوں نے قیام پاکستان کے وقت میں لکھیں، یا آپ کہیں کہ اسلامی جو نظام خلافت تھا اس کے سقوط کے بعد انہوں نے جو گفتگو فرمائی، اس میں انہوں نے جو یہ نیا امت کے اوپر ایک فتنہ وارد ہوا تھا اور ایک نیا حادثہ امت کے اوپر جو امت کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے اس کو خاصا کھولا، نیشنلزم کو انہوں نے بہت واضح انداز میں اسلام سے اس کے تصادم کو بیان کیا، اور پھر مغربی جو نظام سیاست ہے، ڈیموکریسی، اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی زبردست اور جاندار انداز میں بات چیت کی کہ یہ کس طریقے سے اسلام کے متصادم ہے۔ لیکن اب یہ ایک واقعہ ہو چکا تھا، اب اس کے ساتھ آپ اس کو محض یہ کہہ کر کہ یہ غیر اسلامی ہے تو اس کے برے اثرات اور اس کے ساتھ ڈیل کرنے سے بھاگ نہیں سکتے، اس کو لازماً آپ کو فیس کرنا تھا۔ اور سید مودودی رحمہ اللہ نے پھر قیام پاکستان کے بعد اس معاملے کے اندر نہایت دانش مندی کا فیصلہ کیا اور جمہوری عمل کے اندر شامل ہوئے، تاکہ کم از کم اب اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے شر کو جتنا کم کیا جا سکے اور خیر کا جتنا اضافہ کیا جا سکے، اور امت میں دین کا جو فہم ہے اس کی جو نشر و اشاعت کا اجتماعی سطح پر اس کی جو حفاظت ہے، چاہے وہ مدارس ہیں، چاہے وہ دعوت دینے والے گروہ ہیں، یا معاشرے میں نیکی کے کام کرنے والا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے، تو اس کی قانونی اور اس کی اجتماعی سطح پر اس کی حفاظت اور اس کی تقویت کا بندوبست کیا جا سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہوئے قیام پاکستان کے بعد، اور یہاں پر قادیانیوں کے حوالے سے جو تحریک چلی ان میں ایک بڑا کردار رہا۔ اسلامائزیشن آف جو ہمارا آئین تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا، اور دیگر تحریکیں بھی یقیناً اس کے اندر شامل رہیں، یہاں تک کہ یہ ایک بڑی ہی میچور اپروچ جو ہے وہ وجود پا گئی۔ اچھا، اسی وقت میں ہم دیکھتے ہیں جب سید مودودی یہاں یہ کچھ کر رہے تھے، تمام عالم اسلام کے مختلف جو ممالک ہیں وہاں اپنے اپنے حالات میں علماء اس وقت فیصلے لے رہے تھے۔ آپ اگر اخوان المسلمون کو دیکھیں تو وہ اسی منہج کے اوپر مصر میں کام کر رہے تھے۔ اگر آپ جزیرہ عرب کے علماء کو دیکھیں تو وہاں چونکہ بادشاہت تھی تو وہ اس بادشاہت کے ساتھ جو ہے میں خیر کو پیدا کرنے کا جتنا بھی کوشش کی جا سکتی تھی کر رہے تھے، اور شر کی کو کم کرنے کی جتنی بھی کاوش تھی وہ وہاں پر کر رہے تھے۔ ایک بات سب کے اندر آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ کسی نے بھی اس وقت اس اصولی بحث کو اول تو انکار نہیں کیا کہ یہ جو امت کے اوپر ایک نیا نظام مسلط ہوا ہے اور جو ہم نے کھو دیا ہے اس کے بعد جو ہمیں ملا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ یہ تقریباً تمام پوری امت اس کے اوپر علماء بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم نافذ کرنا، اللہ کی شریعت سے فیصلے کرنا، یہ مطلوب ہے، اور اللہ رب العزت کے دین کے مد مقابل کسی اور دین کو، کسی اور نظام کو قائم کرنا یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بڑی چیز آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی وقت کے اندر امت میں جتنے بڑے اکابر تھے وہ اب اس نظام اور اس سسٹم کے ساتھ ڈیل کرنے کے عمل کو جو ہے کھڑا کر رہے تھے۔ وہاں جہاں کہیں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کسی نے اس سسٹم سے لڑنے کی بات کی ہو، جیسے الجزائر کے اندر آپ دیکھیں بعض جماعتیں کھڑی ہوئیں، غالباً یہ 80s کی بات ہے اور 90s کی، تو اس کے اوپر علماء عرب نے شدید ایکشن لیا اور اس کی تباہ کاریوں کو بیان کیا، اور امت نے پھر ان کی تباہ کاریوں کو دیکھا۔ یہاں سے تکفیری سوچ
اور مسلمانوں کو کافر کہنے والا جو ایک پورا ایلیمنٹ ہے اس نے وجود پایا۔ تو مسلمانوں کو انہوں نے ہر جگہ پر، مسلم دنیا میں انہوں نے ہر جگہ پر پرامن اور قانونی راستے سے جد و جہد کے عمل کو کھڑا کرنے کو جو ہے ترجیح دی اور اسی کو درست جانا، اور الا یہ کہ کسی خطے پر سیدھا سیدھا صلیب ہی حملہ آور ہو، استعمار ہی حملہ آور ہو، وہ ایک الگ حکم ہے جس کو امت نے ہمیشہ، جس میں مظلوم مسلمانوں کی نصرت کی بات کی علماء نے، چاہے وہ رشیا کے خلاف امت کا جو ہے وہ کھڑا ہونا تھا، یا کسی اور صلیبی طاقت کے خلاف ماضی میں یا حال میں، ہمیشہ علماء جو عالمی بدماش تھے، انہوں نے اگر کہیں پر مسلمانوں کے ممالک پر اس طرح کا حملہ کیا، وہ بالکل ایک الگ چیز تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک کے اندر جو مسلمانوں پر مسلط جو نظام تھا، اس کے حوالے سے، چاہے وہ بادشاہ تھی چاہے وہ جمہوریت تھی، انہوں نے کبھی بھی لڑنے مرنے اور ٹکرانے کی بات نہیں کی، بلکہ نہایت پرامن طریقے سے اصلاح کے عمل کو کھڑا کرنے کی جو ہے وہ دعوت دیتے رہے۔ تو یہاں ایک اہم طبقے کی طرف اشارہ کروں گا، انشاءاللہ اللہ نے کبھی توفیق دی تو ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ ہمارے وہ حضرات کہ جنہوں نے اصلاح عقیدے کا کام پکڑا، یعنی جو ہمارے محترم حضرات جنہوں نے مدارس کی طرف توجہ دی اور دین کی تعلیم کی طرف توجہ دی، لوگوں کے عقائد کے اصلاح کا جو عمل ہے اس کی طرف انہوں نے توجہ دی، ان حضرات کے اندر ایک، میں سن رہا تھا کوئی شیخ تھے انڈیا کے اور سعودیہ سے تھے، تو ان کی خاصی ایک لمبی تقریر تھی جس میں انہوں نے اقامت دین کے تصور کو، یعنی سید مودودی کا یہ جو پورا ایک تحریکی عمل یہاں پر کھڑا ہوا، اور ان کے ساتھ باقی علماء بھی تھے، انہوں نے اس کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے اندر جو ہے اس اصطلاح کی نفی کی کہ اقامت دین تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو قرآن میں آیا ہو یا حدیث میں آیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جو ہے وہ بات اس طرح کی ہو، بس ہمیں لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے اندر دین کو لانا ہے۔ دین لانا کا معنی یعنی ان کے عقیدے کو درست کرنا، ان کو مسجد کے اندر لے کر کے آنا، گناہوں سے نکالنا۔ اچھا، ہمارے یہ جو مخلص حضرات ہیں جنہوں نے یہ اس طرح کی جو گفتگو کرتے ہیں، اور جو ابھی اس کو خاصا پرموٹ کیا جاتا ہے ہمارے بعض جو ہے دینی حلقوں کے اندر، کہ یہ کوئی کام نہیں ہے کہ ہم سیاسی عمل کے اندر شریک ہوں اور سیاسی عمل کا حصہ بنے، اور وہاں جو ہے شر کے روکنے اور شر کو کم کرنے کے نام پر اس کا کوئی حصہ بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ہی نیک لوگ ہیں اور بڑی ہی ان کی جو نیت ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، مگر یہ ساری کی ساری غلط فہمی جو ہے وہ اصل میں اس نئے نظام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو نیا نظام ہے اس کی جو کیفیت اور نوعیت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جب تک آپ اس کے اندر داخل ہو کر کے اس کو لگام نہیں دیتے، اس میں شریر طبقوں کا مقابلہ نہیں کرتے، اس میں بے دین طبقوں کے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں، تب تک آپ کی جو انفرادی کاوش ہے وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی، وہ کسی اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت مفید نہیں نکلتے۔ تو جو لوگ اس عمل میں کسی بھی جو ہے نام سے، چاہے اس کو آپ اسلامی انقلاب کہیں، چاہے اس کو اقامت دین کہیں، شامل ہیں، حقیقت کے اندر وہ ان نیک لوگوں کے مددگار ہی ہیں، جو چاہے تبلیغی جماعت کی صورت میں، چاہے حدیث نبوی پر کام کرنے کی صورت میں، چاہے عقیدے کی اور بدعات کا رد کرنے کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیونکہ جب تک آپ اجتماعی سطح پر اس چیز کو بہتر نہیں کریں گے، اس وقت تک انفرادی سطح پر جو کاوش ہے وہ اس کے نتائج، بہتر نتائج آپ کو نہیں ملیں گے۔
اس پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی ہم بات کریں گے۔ اچھا، دوسری جو بات آج مجھے خاص طور پر کرنی ہے وہ پاکستان کے موجودہ حالات کے اندر ایک نصیحت ہے جو میں اپنے دوستوں کو، اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دینی جماعتیں ہیں، جو سیاسی عمل کے اندر شریک ہیں، ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگریز ان لوگوں کی ہے، میں نے جو ذکر کیا، جو تحریک اور اسلام کے غلبے کے پورے فلسفے کو سمجھتے ہیں، موجودہ نظام کی حقیقت کو جانتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کی صورت کے اندر ہو، یا وہ علامہ ابتسام جیسے جو علماء ہیں جو مختلف یہ مسلک اہل حدیث کے اندر موجود ہیں، اسی طرح علماء دیوبند کے اندر بھی حضرات موجود ہیں، دیگر مسالک کے اندر بھی اہل علم موجود ہیں۔ جو میرا مسالک سے میری مراد یعنی موحد سنی تحریکیں ہیں، تو یہ حضرات جو ہیں کاوش کر رہے ہیں، یہ ایک طبقہ ہے جو نہایت قابل قدر ہے، جو کیا کر رہا ہے کہ اسلامی جماعتوں کے ووٹ بینک کو بڑھا رہا ہے، اسلامی جماعتوں کے اندر مسلسل عوام کی شمولیت کو یقینی بنا رہا ہے، اور جو قیادت ہے اس وقت عوام کی، اس کو ہاتھ پہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں بلوچستان میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب سامنے آئے، کراچی کے اندر نعیم صدیقی صاحب سامنے آ رہے ہیں جماعت اسلامی کے، اسی طرح مختلف آپ کو جگہوں پر اس طرح کے نیک لوگ اور دینی تحریکیں آپ کو سامنے آئیں گی، آپ کو ملیں گی جو یہ کام کھڑا کر رہی ہیں۔ اچھا، ایک طبقہ ہے جو ہمارا مذہبی جماعتوں کا، کہ جو مسلکی بنیاد پر اس جو ہے عمل کے اندر، سیاسی عمل کے اندر شریک ہیں، جیسے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرات کے اندر ہے، اسی طرح سے JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، اسی طرح دیگر جماعتیں جو مسلکوں کی بنیاد پر اس میں شامل ہیں، اور وہ یقیناً اسلام کا ان کے مد نظر بھی اسلام کا دفاع کرنا ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے خیر کے کام کرتے ہیں اور شر کو روکتے ہیں، لیکن ان کا جو درجہ ہے فہمی کا، سسٹم کو سمجھنے کا اور اسلام کا وہاں دفاع کرنے کا جو ان کا لیول ہے، تو بہرحال جو میں نے پہلے جماعتیں ذکر کی ان کی نسبت کسی قدر اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، کہ اس کے اندر کسی قدر کمزوری ہے۔ اچھا، تیسرا ہمارا طبقہ اسلامی تحریکوں کا یا اسلامی طبقے کا وہ ہے جو مختلف جماعتوں کے اندر موجود ہے، مسلم لیگ نون میں، تحریک انصاف میں، پیپلز پارٹی میں، اپنے اپنے درجے کے حوالے سے ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون میں زیادہ ہو یا اس تحریک انصاف میں زیادہ ہو اور کسی جماعت کے اندر کم ہو، مگر اوورآل الحمدللہ یعنی ان تمام تحریکوں کے اندر یہ طبقہ موجود ہے۔ اب ہمیں اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحریکیں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، یہ جو تنظیمیں ہیں، جمہوری تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں، تحریک انصاف نون لیگ سے برسر پیکار ہے، نون لیگ تحریک انصاف سے برسر پیکار ہے، تو اس سارے عمل کے اندر کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آپ چاہے پہلے درجے کی جماعتوں کا حصہ ہیں، جماعت اسلامی کا حصہ ہیں، تحریک دفاع اسلام و پاکستان جو علامہ احتشام اور ابتسام کی تنظیم ہے اس کا حصہ ہیں، یا کسی اور ایسی تحریک کا حصہ ہیں، یا آپ جو ہے کسی مسلکی جماعت کا حصہ ہیں، یا آپ جو ہے اب علاقائی سطح پر کسی بھی ایسی پارٹی کا حصہ ہیں کہ جو کوئی مذہبی چھاپ نہیں رکھتی، آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلے اخلاص کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھیے کہ آپ کون ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔ آپ امت کے اس محاذ پر کھڑے ہیں جو محاذ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور یاد رکھیے گا کہ تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں۔ اگر آج آپ نے اسلام کو اپنا ہدف نہ بنایا، اپنے ذاتی مفادات، اپنے بینک بیلنس، اپنی ناموری اور اپنی چودراہٹ سے نکل کر اگر یہ مقصد آپ کے سامنے نہ ہوا
کہ میں جہاں پر بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، مجھے اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، مجھے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنی ہے، مجھے شرک کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، مجھے شر کو، لبرلزم کو، سیکولرزم کے حملوں کو مجھے اس معاشرے کے اندر روکنا ہے، ایسے قوانین کا مقابلہ کرنا ہے جو معاشرے میں بے حیائی کا اجرا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، مسلم طاقتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو یہ آپ کا بنیادی ہدف نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بڑے ہی خطرے کے اندر ہیں، بڑے ہی خطرے کے اندر ہیں۔ آپ کا بنیادی ہدف اسلام جب تک نہیں بنے گا، اللہ رب العزت کے دین کی حکمرانی، اللہ کی توحید کی حکمرانی، اللہ کے دین کی حفاظت جب تک نہیں بنے گا، تب تک آپ چاہے اسلام کے جس مرضی نعرے کے ساتھ جائیں، جس مرضی ٹائٹل کے ساتھ جائیں، جس مرضی شخصیت سے نسبت کے ساتھ جائیں، آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، اور اسلام کے لیے آپ اسلام کے نام پر اسلام ہی کو نقصان پہنچانے کا باعث بننے والے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی اہم نصیحت ہے کہ ہم اس عمل میں جو شریک ہیں، جمہوری عمل کے اندر، وہ اپنے آپ کو ایک مقصد کے تحت اور ایک مشن کے اوپر سمجھیں، اور وہ علماء کی رہنمائی کے اندر چلیں، اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ایسا کوئی عمل تو نہیں کر رہے اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو جائے، کہیں کوئی ایسی کسی چیز کی حمایت تو نہیں کر رہے کہ جس چیز کی حمایت اللہ کے ہاں کفر ٹھہرے، کہیں کسی ایسی بات پر خاموشی اختیار تو نہیں کر رہے کہ جس پر خاموشی انہیں قیامت کے دن جہنم کے گڑھوں میں لے جا پھینکے۔ وہ یاد رکھیں کہ وہ ایک امت کے ایک محاذ کے اوپر ہے، جس محاذ پہ ہارنا امت کے حق میں سراسر نقصان دہ ہے، امت کے حق میں وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دوسری نصیحت جو میں چاہتا ہوں کہ میں کروں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی، کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی تحریکیں ہی ہمارا اصل گڑھ ہے، اور ہمیں انہی کا ووٹ بینک کو بڑھانا ہے، انہی میں عوام کو لے کر کے آنا ہے۔ وہی امت کے لیے امید ہے، چاہے وہ کوئی بھی تحریک ہو، وہی امت کی امید ہے۔ وہ جماعت اسلامی ہو، وہ JUI ہو، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، وہ کسی بھی نام سے، کسی بھی ٹائٹل سے اللہ رب العزت کی طرف بلانے والی، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والی، توحید پر ایمان رکھنے والی، ختم نبوت پر یقین رکھنے والی، یہ تحریکیں مسلمانان پاکستان کے لیے، اس معاشرے کے لیے وہ نہایت بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اس پر باقاعدہ کام کی ضرورت ہے کہ آپ ایسا نہ ہو اس اصل مقصد کو بھول جائیں۔ لیکن اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ ہماری تحریکوں کی ناکامی اور کچھ ہماری عوام کا جو ہے وہ لیول، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، کہ بہرحال عوام کا بہت بڑا جو ووٹ بینک ہے وہ اس وقت عام عوامی سیاسی پارٹیوں کے پاس ہے، کہ جو اسلام کے منشور پر نہیں کھڑی۔ تو اس صورت میں ان تحریکوں کے اندر بھی شامل ہونا اسلام ہی کی مصلحت ہے، اسلام ہی کی مصلحت ہے۔ تو جو کسی دینی جماعت میں شامل ہے، وہ ان دیگر جماعتوں میں شامل افراد کو اپنا سمجھے، اور وہ سمجھے کہ وہ بھی دین کے ہی فائدے کے لیے وہاں موجود ہے۔ اگر کوئی نون لیگ کا حصہ ہے، کوئی تحریک انصاف کا حصہ ہے، تو اس کو اگر یہ پیغام دیا جائے، بجائے اس کو ذلیل کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو اپنے سے دور کیا جائے، اسلامی قیادت، لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اپنے گلے سے لگائیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم جس جگہ پر موجود ہو وہاں دین کے دفاع کے لیے کردار ادا کرو۔ یہ نہایت ہی اہم چیز ہے جس کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بات اپنی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو تحریک عوامی جتنی جماعتیں ہیں، اس کا کوئی بھی نام ہو، وہ ہرگز کسی کی وفادار نہیں ہے،
اور ان کو لانے والے جس کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس خطے کے اندر خاص کر کے یہ عمل موجود ہے، وہ لے آتے ہیں، اور جس کو لانا نہیں ہوتا وہ ناپسندیدہ ٹھہرتا ہے۔ اس لیے یہ انداز اپنانا کہ اپنی ساری کی ساری طاقت کو کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ کر دینا اور دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ دشمنی کھڑی کر لینا، یہ اسلامی تحریکوں کے لیے ہرگز فائدے کا سودا نہیں ہے۔ لبرلز کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ ان کا مشن ہی کچھ اور ہے، ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہرحال اسلام کے اس سائے سے محروم ہیں جو امت پر صدیوں قائم رہا، اور ہم اجنبیت کے اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں شر کا مقابلہ کرنا ہے، جہاں ہمیں خیر کو قائم کرنا ہے، ان کی سوچ کا انداز یکسر مختلف ہونا چاہیے۔ ہمارے مفادات اور ہمارے مقاصد عام لوگوں کے مفادات اور مقاصد سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم جس بھی تحریک کا حصہ ہوں، نہ اندھے ان کی حمایت کریں اور نہ کسی کی اندھی دشمنی کے اوپر کھڑے ہوں۔ خیر کا عمل جہاں پایا جائے، جس سے ملے، چاہے اس کا کوئی نام ہو، اس کی کیسی ہی شکل کیوں نہ ہو، اس کا کیسا ہی ماضی اور اس کا کیسا ہی تعارف کیوں نہ ہو، خیر کے عمل کی تحسین، اس کو داد دینا، اس کو مضبوط کرنا، اس کی اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ نہایت اہم عمل ہے آج جس مرحلے پر ہم کھڑے۔ اور شر سے برات کا اظہار کرنا، باطل سے برات کا اظہار کرنا، یہ آج ایمان ہماری اس دینی شخصیات سے، اس عمل میں کھڑی تحریکوں سے مطلوب ہے کہ وہ شر کا انکار کریں، شر کا رد کریں۔ اچھا، اس سے ہوگا کیا کہ جو بھی طاقت وجود میں آئے گی، جو بھی طاقت معاشرے کے اندر غالب آئے گی، دینی قوت کے اس طاقت کے ساتھ موجود رہنے کے نتیجے میں شر جو ہے وہ اپنی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور داخلی سطح پر جو دینی طبقے کی کوشش ہے، وہ تحریکی سطح پر، جماعتوں کی سطح پر، اور پھر ریاستی سطح پر وہ خیر میں اضافے کا سبب بنے گی۔ یہاں میں ایک اور طبقے کی طرف اشارہ کروں اس بنیادی بات کرنے کے بعد، کہ ہمارے بہت سے وہ حضرات جو اس وقت اس سارے سیاسی عمل سے دور ہیں، اس کے بے دین ہونے کی وجہ سے، اس نظام کو لادین سمجھنے کی وجہ سے اس سے دور ہیں، انہیں اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نظام کا باطل ہونا یقیناً یہ اپنی جگہ ایک سچائی اور حقیقت ہے، مگر اس نظام کا ہم پر مسلط ہونا اور ہم پر قائم ہونا اور معاشرے کے اندر غالب ہونا، یہ ایک دوسری حقیقت ہے۔ تو اس کے بائیکاٹ سے ہمیں معاشرے کے اندر ان بے دین طاقتوں کا مقابلہ کرنے میں نقصان کا سامنا ہے، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے آج اسلامی تحریکیں زور مار رہی ہیں۔ آج اسلامی تحریکیں جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پر کھڑی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف بلا رہی ہیں۔ آپ کو ان تحریکوں میں کمزوری نظر آئے گی، اور وہ موجود ہے۔ آپ کو اخلاص کی کمزوری بھی نظر آئے گی، آپ کو اسٹریٹجی کی کمزوری بھی نظر آئے گی، آپ کو ان کے جو اعمال ہیں ان سے بھی اختلاف ہوگا، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ اس وقت سیاسی عمل کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے۔ اپنے بھائیوں کو مضبوط کیجیے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت اللہ کا سپاہی ہے، شر کے سامنے جو ہے وہ بند باندھ رہا ہے، آپ اس کو مضبوط کیجیے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ خاص کر کے کراچی میں جو ابھی صورتحال ہے نعیم صدیقی صاحب کی، کہ وہ ایک بڑی ہی زبردست کوششوں کے ساتھ جو ہے وہاں کاوش کر رہے ہیں کہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ تو وہاں ہمارے جتنے وہ حضرات جو اس سارے سسٹم سے کے بے دین ہونے کی وجہ سے
اس سے دور ہیں، اس سے قطع تعلقی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں جو بعض حضرات نے رویہ اپنایا، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد تھے اور بہت سارے علماء تھے جنہوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے اس نظام باطل میں شرکت کو بھی غلط قرار دیا، یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کا اجتہاد تھا، جو ممکن ہے کہ ان حالات میں جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ درست ہو، مگر ان حالات میں کہ جن میں آج ہم موجود ہیں، ان حالات میں ہمیں تقلید کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے اپنے علماء کے مواقف اور ان کے فتاوی پر عمل کرنے کی بجائے ضرورت ہے کہ ہم مل بیٹھیں اور بیٹھ کر کے اس وقت کیا کرنا درست ہے اس کا فیصلہ کریں، تقلیدی بندشوں سے ہم باہر نکلیں۔ ایک اور میں جو اپیل سمجھتا ہوں کہ بہت اہم چیز رکھتی ہے کہ ہماری وہ جماعتیں جو مسلکی بنیادوں پر شامل ہیں اور عام طور پر ان کی طرف سے کوئی بہت بڑا جو انقلابی کوئی ہمیں قدم نظر نہیں آتے کہ وہ کوئی پارلیمنٹ میں سیاسی عمل میں کوئی بہت بڑے جو ہے لیول کے اوپر لبرلز کے سامنے بند باندھتے ہوں، ایسی تحریکیں اس وقت شدید اس کا نوجوان جو ہے اضطراب کا شکار ہے۔ ان میں اگر کوئی فارورڈ گروپ بنتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ آگے نکل کر مزید تحریکیں بنتی ہیں، تو اس کو کوئی حرام چیز نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو فتنہ فساد اور اس کو مسلمانوں میں تفریق سے سمجھنے کی بجائے یہ ایک خوش آئند چیز ہے کہ آپ ایسی قیادت اگر سامنے آئے جو واقعتاً معاشرے کے اندر بھلائی میں اضافہ کرنے کا سبب بنے، تو یہ ان کا سامنے آنا نہایت خوش آئند ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کی جو ہے نصرت اور حمایت ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی اہمیت رکھتی ہیں، خاص کر کے اس وقت کے اندر کہ جب ہمارا جو دینی طبقہ ہے اور جو تحریکی نوجوان ہے وہ دو حصوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے۔ پاکستان کی سطح پر دو تحریکوں کے اندر تقسیم ہے، اور پھر صرف تقسیم ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جو ہے برسر پیکار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے مرنے تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ دینی نوجوانوں، دینی تحریکوں اور دینی ہمارا جو طبقہ ہے یہ اس کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے۔ دوسری تحریک میں موجود نوجوان کو اس سے نکالنے کی بجائے وہاں اچھے کردار کی اس سے امید لگائیے، اچھے کردار پر اس کو ابھاریے تاکہ وہ جو دین کا جو بھلا ہے وہ ہو سکے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ اہم کام ہے کرنے کا وہ دین کا دفاع ہے، وہ بے دین طبقے کی کاوشوں کے سامنے جو ہے بند باندھنا ہے، چاہے وہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی اور عمل کے حوالے سے ہو۔ اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی مجالس میں مزید کچھ باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، انڈیا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی توفیق دے۔ انڈیا میں مسلمان یقیناً اس وقت بڑی ہی ایک مشکل صورتحال میں جی رہے ہیں، اور اس میں وہ جو بہتر سمجھتے ہیں وہاں کے علماء کرتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس پر ایک دوسرے سے دشمنی پالنا اور ایک دوسرے سے